السلام علیکم۔ گھر میں آتا مال اور خوش بختی کسے اچھی نہیں لگتی۔ لوگ تو مال کی خاطر کیا کچھ نہیں کر جاتے اور پھر انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اس عمل سے مال آئے گا بھی یا نہیں، مگر میرے پاس تو سند موجود تھی کہ ایک ایسی چیز ہے جسے کرتے ہی میرے گھر سے ساری غربت اور افلاس ختم ہو جائے گا۔ کام مشکل تھا، بس اسی وجہ سے میں کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے ہر رات خواب میں ایک بزرگ نظر آتے جو کہتے تھے کہ عالیہ کی شادی کر دو، مالا مال ہو جاؤ گی۔ مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میری بیٹی عالیہ میری سب سے چھوٹی اولاد تھی اور وہ بھی بہت کم عمر اور نادان تھی۔ میں کیسے اتنی سی عمر میں اس کی شادی کر سکتی تھی بھلا؟ اگر مجھے میری 18 سالہ بیٹی فرزانہ کے متعلق ایسا کوئی خواب آتا تو میں 1 منٹ بھی نہ لگاتی اور جیسے تیسے کر کے اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر ہی دیتی۔ آدھی رات بیت چکی ہے، ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور میں اس خواب کے باعث بیدار ہو چکی ہوں۔ میں نے سوچا کہ اٹھ تو گئی ہی ہوں، کیوں نہ میں تہجد کی نماز ہی پڑھ لوں۔ میں وضو کرنے کی خاطر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سی درد سے نڈھال آواز سنائی دینے لگی تھی۔ یہ آواز کیسی؟ اور کہیں سے نہیں بلکہ میرے بیٹے کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ زمین پر گرا پڑا تھا، اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں بولی، کیا ہوا میرے بچے، میرے لال؟ سعد کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا، اسے بیڈ پر لٹا دیا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا تھا۔ سعد کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا مگر اپنے چہرے پر جبری مسکراہٹ سجا کر بولا، امی آپ کیسے بیدار ہو گئیں؟ میں بولی، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں بولی، طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ کہنے لگا، ہر رات ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے امی، میں آپ سے چھپا لیتا ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ ماں کے دل پر بہت بری گزرے گی، مگر امی آج حال دل بتا رہا ہوں کیونکہ آپ تہجد پڑھتی ہیں۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس اذیت سے بچا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، بس مجھے سکون مل جائے۔ میں نے بیٹے کی بات سنی تو دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں بولی، اللہ نہ کرے سعد کہ تمہیں کچھ ہو، پھر اپنے منہ سے ایسے الفاظ مت نکالنا۔ سعد بہت تکلیف میں تھا مگر اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بولا، امی میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی مگر سعد کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے نیند نہیں آنے والی۔ سعد اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں رو رہا تھا جبکہ میں باہر صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یوں ہی رات بیت گئی تھی اور صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا تھا۔ سعد شاید سو چکا تھا، اس کی بہنیں بھی بیدار ہو کر باہر آ گئی تھیں۔ میں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی قسم کا کوئی شور نہ کریں کیونکہ سعد بڑی مشکل سے سویا ہے۔ میرا 22 سالہ بیٹا گردوں کے مرض میں لاحق تھا، اس کے دونوں گردوں میں پتھریاں تھیں۔ ہر مہینے اس کے گردوں کی صفائی کروانا پڑتی تھی اور اس چیز میں اتنا خرچہ آتا تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس بار اس کے گردوں کی صفائی کروائے ہوئے 1.5 ماہ بیت چکا تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ سعد کے ابو جب اٹھے تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ کیسے بھی کر کے آپ پیسوں کا انتظام کر دیں، میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے۔ میرے شوہر نے جب یہ سنا تو وہ بھی رونے لگے تھے۔ بولے، عظمیٰ مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس سے میں یہ امید لگاؤں کہ وہ مجھے پیسے دے دے گا، کیونکہ میں تو ابھی پہلے قرض ہی اتار نہیں پایا۔ امجد بھی ٹھیک کہتے تھے، میں ان کو بھی مورد الزام ٹھہرا نہیں سکتی تھی۔ یوں ہی بڑی اذیت سے دن رات بسر ہو رہے تھے۔ میں ساری رات رو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہی۔ آج بڑے دنوں بعد گہری نیند آئی تھی۔ مجھے وہی بزرگ نظر آئے تھے جو اکثر خواب میں آیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے، تم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، اپنے بیٹے کو بھی تکلیف سے نہیں نکال رہی۔ تمہاری ساری پریشانیوں کا حل عالیہ کی شادی میں ہے، اس کی شادی کر دو، راتوں رات مالا مال ہو جاؤ گی۔ یہ خواب دیکھتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا شوہر شاید پہلے سے ہی جاگ رہا تھا، کہنے لگا، کیا بات ہے عظمیٰ،
کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے کیا؟ میں بولی امجد، عالیہ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں میں۔ آج میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ بیٹے کی خاطر عالیہ کو قربان کر دوں گی۔ امجد کہنے لگا، ہاں ہاں تم فکر نہ کرو، میں نے فرزانہ کے لیے کئی جگہوں پر رشتے کی بات کی ہوئی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں فرزانہ کی نہیں، عالیہ کی بات کر رہی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو تم اپنے حواس میں تو ہو۔ میں بولی، امجد دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں ایک ہفتے کے اندر اندر عالیہ کو بیاہ کر رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ امجد بولا، عظمیٰ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ عالیہ ابھی بہت کم عمر ہے، اس کی شادی کیسے کرو گی؟ وہ ابھی شادی کے قابل نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، جو بھی ہے امجد، میں عالیہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امجد بولا، کیوں ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ عالیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کچھ ایسا ہوا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ میں بولی، عالیہ نادان ہے، بے قصور ہے، اس سے کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ پھر میں نے اپنے خواب کے متعلق اپنے شوہر کو بتا دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے ایک ہی خواب مجھے مسلسل آ رہا ہے، یہ عام بات نہیں ہے، ایک خواب بلا وجہ بار بار نہیں آیا کرتے۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں، اس لیے تم اپنے خیالات کو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ پہلے میں فرزانہ کی شادی کروں گا، جب مجھے لگے گا کہ عالیہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کی بھی شادی کر دوں گا۔ میں چپ ہو گئی تھی، میں سمجھ سکتی تھی کہ امجد اتنی جلدی نہیں مانیں گے، مجھے بھی تو مانتے مانتے 3 ہفتے لگ گئے تھے۔ خیر اس بار کہیں سے بھی سعد کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے گردوں میں زہر پھیل رہا ہے، اس لیے جس قدر جلدی ہو سکے اس کی صفائی کروا لیں، نہیں تو بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہوں۔ ہمارے پاس اپنی کوئی پراپرٹی بھی نہیں تھی جسے بیچ کر سعد کا علاج کرایا جا سکتا۔ ہم تو پہلے سے ہی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ سعد کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ امجد کے ساتھ باتیں کرتا کرتا بے ہوش ہو گیا تھا، وہ بے حد تکلیف میں لگتا تھا۔ تب امجد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، عظمیٰ کیا تمہیں سچے خواب آتے ہیں؟ یہ نہ ہو ہم بیٹے کے علاج کی خاطر عالیہ کی زندگی تباہ کر دیں اور کچھ حاصل بھی نہ ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ عالیہ کی شادی سے ہمارے حالات کیسے بدل جائیں گے۔ میں رونے لگی تھی اور بولی، امجد میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے کہ ہر روز رات میں بزرگ ہنسی آتی ہے۔ امجد کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اپنے جاننے والوں میں عالیہ کے رشتے کے متعلق کہہ دو اور میں اپنے وسائل استعمال کرتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ امجد نے یہ بات بڑی مجبوری میں کہی تھی، کیونکہ انہیں عالیہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ چونکہ عالیہ میری سب سے چھوٹی اولاد ہے، اس لیے مجھے یہ جان سے زیادہ پیاری ہے۔ کبھی کبھار انسان حالات سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی متاع حیات کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ شام تک سعد کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے رشتے کرانے والی عورت کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ ہمیں عالیہ کا رشتہ چاہیے۔ وہ بھی حیران ہوئی تھی، کہنے لگی، اتنی چھوٹی سی بچی کی شادی کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں اسے اب کیا بتاتی، بس بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر لوٹ کر گزاری تھی۔ میں کیسے اپنی پھول سی بچی کی شادی کر سکتی تھی؟ نہ جانے اسے سسرال والے کیسے ملتے، وہ تو گھر کے کام کاج سے بھی نہ واقف تھی، وہ تو بہت ہی معصوم تھی۔ یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ گئی تھی۔ امجد کی حالت بھی میرے جیسی ہی تھی، وہ بھی کروٹ پر کروٹ بدلتے جا رہے تھے۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ میں نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی ایک بڑی سی سیاہ گاڑی کھڑی تھی، اس میں سے ایک عورت نکل کر میرے پاس آئی۔ اس کے ایک انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی باروب اور امیر عورت تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ کے گھر بیٹیاں ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا کر بولی، میں جانتی ہوں کیوں دروازے پر کھڑے ہو کر سوال جواب کرنا معیوب لگتا ہے، مگر کچھ راتوں سے میرے خواب میں آپ کا گھر دکھائی دیتا تھا۔ مجھے بار بار کہا جاتا تھا کہ اس گھر سے بہو بیاہ کر لاؤ۔ میں نے پہلے تو اس خواب کو جھٹک دیا، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ شاید مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے، اس لیے میں صبح آپ کے گھر آ گئی ہوں۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا تھا۔ میں اس عورت کو کمرے میں لے گئی اور بولی، میری 2 بیٹیاں ہیں،
آپ کو کس کا رشتہ چاہیے؟ وہ چپ ہی رہی تھی۔ تب میں بولی، عالیہ، فرزانہ ادھر آؤ۔ تب وہ عورت بولی، عالیہ نام سنا سنا سا لگتا ہے، شاید خواب میں آیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں ہی بے حد حسین تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ جب وہ دونوں سامنے آئیں تو وہ عورت کہنے لگی، کاش میرے 2 بیٹے ہوتے تو میں آپ کی دونوں بیٹیوں کو لے لیتی، مگر میرا فقط ایک ہی بیٹا ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں عالیہ سے اس کی شادی کرنا چاہوں گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ شادی جس قدر جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے، میرا بھی یہی خیال تھا، اس لیے بولی، جی ٹھیک ہے۔ اس نے 1 ہفتے بعد کی ڈیٹ مانگی تھی۔ میں نے لڑکا دیکھے بنا ہی ہاں کہہ دیا تھا۔ شام میں جب امجد کام سے واپس آیا تو میں نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم نے بہت ہی اچھا کیا۔ اس نے بھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ پھر جب میں نے عالیہ کو شادی کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی، کہنے لگی، امی میں نئے نئے کپڑے پہنوں گی، بہت زیادہ میک اپ کروں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ میں مسکرا دی اور بولی، ہاں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ عالیہ سے چھپ چھپ کر میں بہت روتی تھی۔ فرزانہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے میرے ساتھ بہت جھگڑا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اس عورت کی گاڑی دیکھی تو لٹو ہو گئی۔ یہ بھی تو سوچیں کہ ابھی عالیہ بہت چھوٹی ہے، وہ شادی جیسی چیز کو نہیں سمجھتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اسے کپڑوں اور جوتوں کا لالچ دے کر خوش کر رہی ہیں، مگر جب اس پر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ اسے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا تب وہ قیامت برپا کر دے گی۔ میں پھٹ پڑی تھی۔ میں نے فرزانہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولی، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، مجھے سکون سے جینے دو۔ فرزانہ کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ میرا غصہ دیکھ کر بھی اس کی وکالت سے باز نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی، امی عالیہ کو جہنم میں دھکیل کر آپ بھی خوش نہیں رہ پائیں گی۔ اب عالیہ کی شادی کو محض 2 دن رہ گئے تھے۔ وہ پگلی تو یہ وقت گن گن کر گزار رہی تھی۔ آج میں نے ہمت کر ہی لی تھی۔ میں نے عالیہ کو اپنے پاس بلایا اور بولی، میری بیٹی تمہیں علم ہے کیا؟ شادی کے بعد تم یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ وہ ہونک بنی میرا منہ دیکھتی رہ گئی تھی، پھر کہنے لگی، امی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب میں بولی، عالیہ تمہارا نیا گھر بہت خوبصورت ہوگا، وہاں تمہیں ہر سہولت میسر ہوگی، گاڑی بھی ہوگی، جہاں جی چاہے تم جا سکو گی۔ عالیہ نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بولی، اگر مجھے دنیا جہان بھی مل جائے تب بھی میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں اس صورتحال سے بہت پریشان تھی، مگر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ امجد کے سامنے بھی جب عالیہ نے اس شادی سے انکار کیا تو انہوں نے عالیہ کو بہت ڈانٹا تھا۔ عالیہ سہم گئی تھی، یوں وہ نکاح پر رضامند ہو گئی۔ محلے والوں کو جب عالیہ کی شادی کے متعلق پتہ چلا تو سبھی حیران رہ گئے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ بعض نے تو اتنا بھی کہہ دیا تھا کہ شاید لڑکی کے کردار میں ہی کوئی کھوٹ ہو، جبھی تو اس کی شادی کر رہے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ چپ چاپ سہا تھا۔ عالیہ کی رخصتی کے بعد امجد دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ ساتھ کو جب عالیہ کی شادی کا علم ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ تو ہسپتال میں ایڈمٹ تھا اور بے ہوش تھا۔ اس کی اس حالت کی وجہ سے ہم کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے۔ فرزانہ نے گھر میں بہت ہنگامہ مچایا تھا، اس لیے مجھے اس کے سامنے سچ بولنا پڑا۔ میں نے فرزانہ کو اپنے خواب کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، امی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے سعد کی خاطر عالیہ کی قربانی دے دی ہے۔ آپ نے تو ان لوگوں کے متعلق چھان بین بھی نہیں کرائی، ان کے گھر جا کر دیکھا بھی نہیں، کچھ عطا پتہ نہیں کیا۔ آپ نے تو شادی سے قبل عالیہ کے ہونے والے شوہر کی تصویر بھی نہ دیکھی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ جب وہ بارات لے کر آیا تو کم عمر لڑکا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی 40 سالہ مرد ہوتا تو آپ کیا کر لیتی؟ امی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بچے کی خاطر آپ دوسرے کی قربانی دے دیں؟ میں فرزانہ کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، تم نے ہر بات سچ کہی ہے، مگر تم جانتی ہو کیا، ماں کے لیے اولاد اس کے جسم کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ فرزانہ جب دانت میں درد ہو تو باقی جسم کی فکر نہیں رہتی۔ عالیہ کی رخصتی کے بعد گھر کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی جنازہ نکلا ہو۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے گھر میں کود آیا ہو۔ میں شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر دیکھا تو دیوار کے پاس ہی
ایک سیاہ بیگ پڑا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہ بیگ کس کا ہے۔ میں اٹھانے لگی تو مجھے وہ قدرے بھاری محسوس ہوا تھا۔ خیر میں اسے گھسیٹ کر روشنی میں لے آئی تھی۔ میں نے اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور امجد سے بولی جلدی سے باہر آئیں۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ جب باہر آ کر پیسوں سے بھرا بیگ دیکھا تو بولا عثمان تمہارا خواب سچا تھا۔ میں نے اور امجد نے پیسے گننے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ہو چکے تھے، کیونکہ اس میں بے تحاشا پیسے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی رات بھر روتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی امجد ہسپتال چلا گیا تھا۔ سعد ابھی بھی ہسپتال میں ہی تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ پھر سے بے ہوش ہو چکا ہے۔ اب اس کے گردے ٹرانسپلانٹ کروانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ امجد نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ وہ گردے کا انتظام کر دے۔ ہم نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ پھر تو جیسے کوئی معجزہ ہی ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن سعد کے لیے گردہ مل چکا تھا جو سعد کے گردوں سے میچ کرتا تھا اور طبی لحاظ سے سعد کے لیے وہ مؤثر ترین گردہ تھا۔ امجد نے پیسے بھی ڈاکٹرز کو جمع کرا دیے تھے، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک مریض کو ہوش نہیں آئے گا وہ اس کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ میں، امجد اور فرزانہ اس وقت بہت بری حالت میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا بس ختم ہو گئی ہے اور اب جو کچھ بھی ہے یہی ہسپتال ہے۔ ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اس ہسپتال تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ کھانے پینے کا تو ہمیں ہوش ہی نہیں تھا۔ ایک ہفتے سے ہم نے کھلے آسمان کے تلے سانس نہیں لیا تھا۔ ہم تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ تازہ ہوا ہوتی کیا ہے۔ دن رات عبادتوں اور دعاؤں میں گزرتے تھے۔ اللہ نے آخرکار ہماری پکار سن لی تھی۔ ایک ہفتے بعد سعد کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا، اس لیے جلد از جلد اس کا آپریشن کر دیا گیا۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ آپریشن کے بعد منزل آسان ہو جائے گی، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ آگے کے مرحلے بھی بہت کٹھن تھے۔ وقت گزرتا گیا تھا اور ہم سعد کو گھر لے آئے تھے۔ اب سعد بھی بہتر ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس روپے پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ ہم ہر طرح سے خوشحال تھے، مگر اب مجھے عالیہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ ہسپتال کی دوڑ دھوپ میں تو پھر بھی میں اسے فراموش کرنے کے قابل تھی، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سعد بھی کھاتا پیتا تھا، اس کی طرف سے فکر ختم ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے عالیہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اس کا ہی خیال آتا تھا۔ آج دروازے پر دستک ہوئی تو ایسا لگا جیسے میری عالیہ آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک پاگل لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں بولی بیٹا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا جس کی شادی کی ہے اس بچی کی خبر لو۔ میں چونک گئی تھی۔ میں بولی کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے میری عالیہ کو؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ میرا کلیجہ تو مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں کیسے عالیہ کی خبر لیتی؟ مجھے تو اس کے سسرال کا ایڈریس بھی معلوم نہ تھا۔ اب مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے کیوں اپنی معصوم سی بیٹی کو بنا چھان بین کیے رخصت کر دیا تھا؟ میں اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس کے گھر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں گھر والوں سے چھپ چھپ کر روتی رہی تھی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دروازے پر وہی دیوانہ لڑکا کھڑا تھا اور مجھ سے کہہ گیا تھا کہ اپنی بیٹی کی خبر لو۔ اب ہر روز یوں ہی ہونے لگا۔ وہ اکثر ہمارے دروازے پر آیا کرتا۔ اس کی بات سن کر میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر فرزانہ بھی پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی امی کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں رہتی ہیں؟ مجھے اس وقت ایک ہمدرد کی ضرورت تھی، مگر فرزانہ سے ڈرتی تھی کہ اس سے کس منہ سے کہوں کہ مجھے عالیہ کے سسرال کے متعلق کچھ علم ہی نہیں۔ مگر اب میں مزید یہ باتیں دل میں رکھتی تو شاید میرا دل پھٹ جاتا، اس لیے میں نے فرزانہ سے ساری بات کہہ دی تھی۔ اس کے ماتھے پر بال تو پڑ گئے تھے، مگر میری حالت کے پیش نظر وہ چپ ہو گئی تھی۔ پھر میرا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر بٹن دبانے لگی۔ 5 منٹ بعد بولی امی عالیہ کی شادی سے قبل اس کی ساس اس نمبر سے فون کیا کرتی تھی، آپ اس سے ایڈریس لے لیں۔ میں نے فرزانہ کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا تھا اور فون کرنے لگی تھی۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ میں نے عالیہ کی ساس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ کہنے لگی آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے لیے ڈرائیور بھجوا دیتی ہوں۔ تہمینہ بیگم کی بات سن کر دل کو سکون ملا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ڈرائیور آ گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ عالیہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو دنگ ہی رہ گئی کہ محل نما کوٹھی میں رہ رہی تھی۔ میں جب اس کے گھر داخل ہوئی
تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی اور بولی، امی آپ آئی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ چند ہی ہفتوں میں میری عالیہ اتنی بڑی ہو جائے گی۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگے گی اور میرے ساتھ گھر چلنے کی درخواست کرے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی شخصیت بھی اس کی ساس جیسی ہو گئی تھی۔ وہ بڑے رکھ رکھاؤ والی لگ رہی تھی، بار بار ملازمہ کو پکار کر میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں منگواتی جا رہی تھی، جبکہ میں نے وہاں صرف ایک گلاس پانی کا ہی پیا تھا۔ عالیہ اپنے بہن بھائیوں کے متعلق پوچھتی رہی اور بولی، اگلی بار جب مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو فرزانہ کو بھی ساتھ لائیے گا۔ تہمینہ بیگم ہمارے پاس بیٹھی اپنی بہو کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی جا رہی تھی اور مسکراتی رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں میری بیٹی بہت خوش ہے۔ میں نے بلا وجہ اس پاگل لڑکے کی باتوں پر کان دھرے تھے، مگر ایک طرف سے اچھا ہی ہوا تھا کہ میں نے عالیہ کی صورت دیکھ لی تھی تو مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ گھر جا کر میں نے فرزانہ کو عالیہ کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، امی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہماری عالیہ اتنی بدل چکی ہوگی۔ جب میں اس سے ملوں گی تو مجھے تو شرم آئے گی، وہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے۔ میں مسکرانے لگی تھی۔ ساتھ بھی اب گھر سے باہر نکلتا تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا۔ اگلے دن پھر سے میرے دروازے پر وہی پاگل لڑکا آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیٹی کی فکر کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور بولی، تم بلا وجہ میرے دل میں وسوسے مت ڈالو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے لگا تھا ڈانٹ سے پریشان ہو کر وہ پھر میرے گھر نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اگلے دن پھر سے آ گیا تھا۔ وہ ہر روز آتا تھا۔ مجھے پریشانی ہوئی تو پھر سے عالیہ کی ساس کو فون کیا کہ میں عالیہ سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ اس نے گاڑی بیچنے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر خود ہی چلی گئی۔ آج بھی عالیہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ خیر یوں ہی روز میرے دروازے پر دیوانہ آتا اور مجھے پریشان کر جاتا تھا۔ آج جب آیا تو میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں بنا بتائے ہی عالیہ کے گھر پہنچ چکی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ عالیہ کے سامنے بہت سے بیگ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا تو بھاگ کر آئی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، امی مجھے گھر لے چلیں، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکلنے لگی تھی، مگر چوکیدار نے اجازت نہیں دی اور جلدی سے تہمینہ بیگم کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ وہ گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے بھی پولیس کو فون کیا تھا۔ تہمینہ کے آنے سے پہلے ہی پولیس پہنچ چکی تھی۔ عالیہ نے دل دہلا دینے والا انکشاف کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے جب سے اس گھر میں بیاہ کر لایا گیا ہے، میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ تو یہاں آیا ہی نہیں۔ مجھے تہمینہ بیگم ہر روز امیر لوگوں جیسے طور طریقے سکھاتی ہیں، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے اور کھانا پینا کیسے ہے۔ ہر روز بیوٹی پارلر والی آتی ہے اور میری ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ مجھے تہمینہ بیگم ایسی ادویات کھلاتی ہیں جس سے میرا جسم پھول رہا ہے۔ میں نے کچھ ہفتے قبل ہی تہمینہ بیگم کی گفتگو سنی تھی۔ وہ کم عمر غریب لڑکیوں کی شادی اس لڑکے سے کروا دیتی ہے جس سے میری کرائی تھی، پھر وہ بہت سے پیسے اس لڑکی کے گھر میں پھینک جاتے ہیں۔ غالباً یہ لڑکی کی قیمت ہوتی ہے، مگر وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ غریب لوگ پیسہ دے کر کچھ عرصے کے لیے اپنی بیٹی کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ اتنی دیر میں اس لڑکی کو دبئی بھیج کر فروخت کر دیتے ہیں اور خود بھی علاقہ چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کر سکتی، اس لیے میں نے اس گھر کے ایک ملازم کو، جس کی بیٹی میری عمر کی تھی، قسم دے دی اور اس سے کہا کہ تم میرے گھر جا کر میری حالت سے میری والدہ کو آگاہ کر دو۔ وہ خود تو مجبور تھا، ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک دیوانے لڑکے کو پیسے دے کر میرے گھر بھیج دیتا تھا۔ پھر وہ ادھر جا کر وہی سبق دہرا دیتا جو ملازم نے اسے یاد کروایا ہوتا تھا۔ جب امی گھر آتی تو تہمینہ بیگم ہمارے پاس سے بالکل نہ اٹھتی۔ آج وہ مجھے دبئی لے کر جا رہے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ امی وقت پر پہنچ گئیں۔ میں عالیہ کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ پولیس نے تہمینہ اور اس کے گروہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ میری بیٹی واپس گھر آ گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر میں آج تک اس الجھن سے نکل نہیں پائی کہ میرے خواب میں آنے والا بزرگ کون تھا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ بھی تہمینہ کے گروپ کی ہی کوئی کارستانی تھی، کیونکہ جب وہ عالیہ کا رشتہ مانگنے آئی تھی تو اس نے بزرگ اور خواب کا ذکر کیا تھا۔ میں آج بھی تنگ ہوں کہ ایسی فراڈی لوگ نہ جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں اور کس حد تک پہنچ جاتے ہیں۔
اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر